اپنا موسم اپنے اندر۔ پیچھے پرنسز آئلینڈ کے حوالے سے یہ بیان ہوا ہے کہ وہ بہت خوبصورت جگہ تھی، مگر موسم کی شدت کے سبب اتنی زیادہ اچھی نہ لگی۔ یہی تجربہ یہاں ہو گیا کہ جو مقامات آج سپہر کے ٹھنڈے وقت میں بہت خوب نظر آئے، وہ کل دھوپ میں اتنے متاثر کن نہیں لگے تھے۔ موسم منظر کو بدل دیتا ہے، مگر موسم کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہی زندگی کا بھی اصول ہے، بس اس فرق کے ساتھ کہ زندگی کا موسم باہر نہیں اپنے اندر ہوتا ہے۔ ہمارے اندر کا موسم بھی بدلتا رہتا ہے۔ کبھی اداسی اور مایوسی کی کڑی دھوپ زندگی کے ہر منظر کو بے فیض بنا دیتی ہے، تو کبھی غم و الم کی تاریکی زندگی کے ہر رنگ کو نگل جاتی ہے۔ مگر سمجھدار لوگ اپنے موسموں پر کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ وہ اداسی میں مسکرانا، مایوسی میں پر امید رہنا، محرومی میں ملی ہوئی نعمتوں کے احساس میں جینا، اور غموں میں آنے والی خوشیوں کا تصور کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زندگی کا ہر منظر بہت خوبصورت لگتا ہے، جس کے بعد یہ لوگ ایک طرف خالق کی شکر گزاری کے احساس میں جیتے ہیں اور دوسری طرف مخلوق کے لیے بھی سراپا رحمت بن جاتے ہیں۔ مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھ پاتی، جس کے بعد وہ اپنے اندر کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ شکایت، چڑچڑاپن، منفی سوچ، بے عملی، ڈپریشن کا شکار یہ لوگ خالق سے بھی ناراض رہتے ہیں اور مخلوق سے بھی بیزار رہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو پہلی قسم کے انسان ہی بننا چاہیے۔ ہمیں اپنا موسم اپنے اندر خود بنانا چاہیے، کیونکہ خدا کی دنیا اور خدا کی جنت پہلی قسم کے لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھولتی ہے۔ دوسری قسم کے لوگوں کی کوئی جگہ نہ اس دنیا میں ہے، نہ آنے والی جنت میں ہے۔ عجیب خدا اور عجیب تر انسان۔ کتنا عجیب ہے وہ خدا جس نے یہ سب تخلیق کیا، جس نے آسمان، سورج اور زمین کو بنایا، ان میں موجود ان گنت مخلوقات کو پیدا کیا اور ان سب کو ایک کمزور، عاجز اور ضعیف انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ ذرا سوچئے کہ سورج طلوع نہ ہو تو انسان سردی میں ٹھٹر کر مر جائیں گے، کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ بادل نہ برسیں تو انسان پیاس سے تڑپ کر مر جائے گا، کوئی اس کی دادرسی نہیں کرے گا۔ یہی معاملہ تمام مظاہر کائنات کا ہے جو انسان کی خدمت میں مشغول ہیں۔ مگر یہ انسان کتنا غافل، کتنا ناشکرا اور کتنا عجیب ہے۔ اسے خدا سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کے لیے خدا بس مصیبت میں پکارنے والی ایک مشین ہے اور کچھ نہیں۔ اس دور کے اکثر انسانوں کے لیے تو خدا ہے ہی نہیں۔ کچھ کے لیے وہ خدا عیسیٰ ابن مریم کا باپ ہے، کچھ کے لیے خدا ان کا قومی دیوتا ہے جسے اس کے سوا کوئی کام نہیں کہ وہ خدا کی نافرمانی کریں، اس کی عائد کردہ ذمہ داریوں سے بھاگیں اور وہ اپنے سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر زمین کا اقتدار ان کی خدمت میں پیش کر دے۔ پاک ہے زمین و آسمان کا خدا ان تمام بیہودہ باتوں سے۔ سن سیٹ ٹور اور غیر محسوس تبلیغ۔ ہاٹ ایئر بلون سے ہم صبح 9 بجے فارغ ہو گئے تھے۔ سپہر میں ہم دوبارہ قصبے کے مرکزی بازار کی طرف گئے۔ میری خواہش تھی کہ آدھے دن کے لیے کوئی گاڑی مل جائے تو ارد گرد کے علاقے ہم خود ہی گھوم لیں گے۔ بہت سے مغربی سیاح یہی کر رہے تھے، مگر ہر جگہ گاڑی پورے دن کی مل رہی تھی۔ اگلے دن چونکہ ہمیں جانا تھا، اس لیے اس کی ضرورت تھی نہ فائدہ۔ آخر کار یہ ارادہ بدلا اور ایک جگہ سے 4 پہیوں پر چلنے والی بائک کا سن سیٹ ٹور لے لیا۔ اس پر 2 سیٹیں تھیں جن میں ہم دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے اور اپنے بچے کو میں نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس ٹور میں 4-5 بائک تھیں اور ایک بائک تھی جس پر ٹور گائیڈ جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ ٹور لیڈر ٹینا اور بائک چلانے والا اس کا ساتھی۔ ان کی بائک کی سیٹ اسکوٹر کی طرح تھی، جس پر سارا رستہ وہ نوجوان ہمارے آگے چلتا ہوا کرتب دکھاتا رہا تھا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کرتبوں سے ہمیں متاثر کرنا مقصود تھا یا یہ کہ پیچھے بیٹھی ہوئی خوش جمال ٹینا اس سے چمٹ کر بیٹھی رہے۔ ٹینا روانی سے انگریزی بولتی تھی۔ یہ اسی مغربی ماڈل کا ایک نمونہ تھی جسے ہر جگہ اپنے سفر میں ہم نے دیکھا۔
روانگی سے قبل اس سے نماز کا میں نے پوچھا تو اطمینان سے بولی کہ نماز کا وقت نکل گیا، کل پڑھیے گا، حالانکہ اس سے میں نے عصر کی نماز کا وقت پوچھا تھا۔ خیر میں نے کوئی تبصرہ کیے بغیر اسے اپنی کتاب پیش کر دی، جو اس نے بہت خوش دلی سے لی۔ اس نے پورے یقین سے کہا تھا کہ اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور وہ ضرور یہ کتاب پڑھے گی۔ اس کی انگریزی بہت اچھی تھی، اس لیے امید تھی کہ دین کا اصل پیغام یعنی آخرت کی فلاح کی بات اس تک پہنچ جائے گی۔ سفر میں راستے میں میرے بیٹے کا کیپ گر گیا۔ ہمارے پیچھے آنے والی برٹش فیملی نے یہ کیپ اٹھا لیا اور بعد میں ہمیں دے دیا۔ یہ انگریز میاں بیوی، ان کی بیٹی اور بچی کی نانی ملا کر 4 لوگ تھے۔ وہ صاحب 60 برس کے لگ بھگ تھے، مگر بچی 15-16 برس کی ہوگی۔ ان کو بھی ہم نے بطور شکریہ اپنی کتاب پیش کی۔ میں ہر جگہ کتاب کو مذہبی کتاب کے بجائے اپنی ذاتی تصنیف اور ایک ناول کے طور پر پیش کرتا تھا۔ اس سے امید ہو جاتی تھی کہ لوگ اسے تبلیغ سمجھے بغیر پڑھیں گے۔ اس غیر محسوس تبلیغ کے بعد باقی لوگ جانے اور ان کا پروردگار۔ ٹھہرا ہوا وقت، عارضی دنیا اور ابدی جنت۔ اگلے دن جمعے کو 4 بجے ہماری روانگی تھی۔ اس روز ہم نے کہیں جانے کے بجائے ہوٹل ہی میں رہ کر ریلیکس کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہوٹل میں ناشتہ کرنے کے بعد صبح کے وقت ہم ارد گرد کے علاقے میں پیدل گھومنے نکل گئے۔ پھر اہلیہ باہر ہی رک گئیں اور میں تنہا کمرے میں لوٹ آیا۔ موسم ابر آلود ہو چکا تھا، ارد گرد کا منظر یکسر بدل چکا تھا۔ اس لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ ایسے ماحول میں جب آپ اپنے ہوٹل کے آرام دہ کمرے کے بیڈ پر لیٹے ہوں، کھڑکیوں سے دلکش مناظر نگاہوں کے سامنے ہوں، وقت کی رفتار تھم چکی ہو، ایسے میں تصور جانا کیے بیٹھے رہنا دنیا کی سب سے بڑی تفریح ہے۔ مگر نہیں، وقت کا پہیہ خاموشی سے رواں دواں تھا۔ وقت کا پہیہ ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے۔ جس وقت ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر رہے ہوتے، اس وقت بھی زمین اپنے محور کے گرد 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کرتی ہے۔ اسی خاموش حرکت کے نتیجے میں دن ڈھلتا اور رات آتی ہے۔ اس کے ساتھ زمین سورج کے گرد تقریباً 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے مستقل گردش میں ہے۔ یہی گردش موسموں کے آنے جانے کی ذمہ دار ہے۔ شب و روز کی اس گردش اور موسموں کے آنے جانے کے دوران ہی مجھے اور آپ کو چند برس کا سرمایہ حیات دیا گیا ہے، مگر ہم اس سرمایہ کو اسی دنیا کی تعمیر میں لگا دیتے ہیں اور اس آنے والی دنیا کو بھول جاتے ہیں جہاں حقیقی معنوں میں وقت تھم جائے گا، جہاں کی نعمتیں بھی ابدی ہوں گی اور محرومیاں بھی ابدی ہوں گی۔ خیر، یہ بظاہر ٹھہرے ہوئے لمحے بھی گزر گئے۔ ہماری روانگی کا وقت آ گیا۔ فنڈا نے واپسی کے لیے گاڑی بک کرا دی تھی۔ اس نے روانگی کے وقت بہت محبت سے ہمیں رخصت کیا۔ وہ میری اہلیہ سے گلے ملی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کو رخصت کر رہی ہے۔ میں نے اسے بہت دعا دی۔ اس کے ہمہ وقت تعاون نے یہاں کے بہترین قیام کو اور بہتر بنا دیا تھا۔ گاڑی مقررہ وقت پر آ گئی اور ہمیں لینے کے بعد کئی اور سیاحوں کو لینے کے لیے مختلف جگہوں پر واقع ہوٹلز میں گئی۔ ان راستوں سے گزرتے ہوئے اندازہ ہوا کہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ہوٹل موجود ہیں۔ ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ یہ جگہ پہلے ہی بڑی زبردست تھی اور برسات کے رنگوں نے اس کو حسین تر بنا دیا تھا۔ ہر چیز بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ ہم اس خوبصورتی کو چھوڑ کر رخصت ہو رہے تھے۔ میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی حسن ہو، کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی کامیابی ہو، انسان کو اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ جنت میں انسان ہمیشہ رہیں گے، بلکہ ایک جگہ یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ خود بھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ یہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ انسان چیزوں سے بور بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم کچھ دیر گوریم میں اور رکتے تو یہی جگہ کاٹنے کو دوڑتی، لیکن جنت کے حسن اور تنوع سے انسان کبھی بور نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جنت لامحدود امکانات کی دنیا ہے۔
وہاں ہر لمحہ جستجو، ایجاد، دریافت، تحسین، تعریف، خوشی، لذت، سرشاری کی ایسی کیفیت ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی، مگر یہ انہی کا نصیب ہوگی جو آج اس دنیا میں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔